ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم عربی ادب سے لی گئی حکایت کا اردو ترجمہ۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک پرندوں کا شکاری رہتا تھا۔ خوبصورت پرندوں کو پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کرنے کی وجہ سے وہ کافی حد تک امیر ہو چکا تھا، مگر اس کی ایک ہی خواہش تھی، سب سے زیادہ دولت مند بننے کی۔ اس لیے وہ بلا ناغہ جنگل میں جاتا اور پرندوں کو جال لگا کر شکار کرتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں ایک نہایت خوبصورت رنگین پروں اور گلابی چونچ والا چھوٹا سا پرندہ پھنسا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اس پرندے کو پکڑ لیا۔ جیسے اس شکاری نے اسے پکڑا تو پرندہ تھر تھر کانپنے لگا اور اداس لہجے میں اس شکاری سے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے جلدی سے آزاد کر دو، میں تمہارے کسی کام کا نہیں، میری چھوٹی سی جسامت میں کسی کے لیے بھی کوئی کشش نہیں۔ شکاری کہنے لگا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میرا تو کام دھندا ہی یہی ہے، میں دولت حاصل کرنے کے لیے پرندے پکڑ کر انہیں فروخت کرتا ہوں۔ چھوٹا پرندہ شکاری کی گرفت میں کسمساتے ہوئے فریادی ہوا کہ مجھ میں تو کئی عیب ہیں، مجھے اگر پنجرے میں ڈالا جائے تو میرے پر سیاہ رنگت کے ہو جاتے ہیں اور میری چونچ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا تمہارے کسی گاہک کے پاس جا کر ہوا تو لوگ سمجھیں گے تم نے دھوکہ کیا ہے اور وہ تم پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بات شکاری کے دل کو لگی، مگر وہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں فروخت نہیں کرتا، لیکن کاٹ کر کھا ضرور سکتا ہوں اور وہی کروں گا۔ پرندہ مایوسی سے بولا، پروں سمیت میرا نصف چھٹانگ سے کم وزن تو تمہارا ایک لقمہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے میں مطلق تمہارے کام کا نہیں ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ اس کے بدلے میں تمہیں اپنے خاندانی 3 سنہرے اصول بتاؤں گا جو کہ اب تک راز ہیں۔ شکاری بولا، میں پیسوں کا شوقین ہوں، مجھے ان اصولوں سے کچھ لینا دینا نہیں، اگر ان کو سننے سے میں دولت مند ہو سکتا ہوں تو ضرور سن کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پرندہ کہنے لگا، پیسے تو نہیں بنا سکو گے، مگر زندگی کے دیگر معاملات میں تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ اصول بیش قیمتی نصیحتیں ہیں جو سینہ بسینہ ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہیں۔ اگر تم راضی ہو تو پہلا اصول تمہیں تمہارے ہاتھ میں بتاؤں گا، اگر پسند آیا تو مجھے آزاد کر دینا، اور دوسرا اصول وہ سامنے درخت پر بیٹھ کر بتاؤں گا، اور تیسرے کے لیے میں اس سامنے والی پہاڑی پر جا کر بتاؤں گا۔ میرا وعدہ رہا، تینوں اصول اگر پسند نہ آئے تو دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ شکاری نے سوچا، بظاہر تو یہ کسی کام کا نہیں، چلو اس کی باتیں سن لینے میں کیا حرج ہے۔ شکاری کی رضامندی جان کر پرندے نے پہلا خاندانی اصول بتایا کہ سنو، جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہو اسے کسی دوسرے کی خاطر کبھی بھی نہ چھوڑنا، اور ہاتھ سے جو چلا گیا تو اس پر پھر کبھی بھی پچھتانا مت۔ شکاری کہنے لگا، بات تو اچھی ہے، اور یوں اسے آزاد کیا تو پرندہ درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی اجنبی پر فوراً بھروسہ نہ کرنا اور اس کی ایسی بات پر بالکل یقین نہ کرنا جو تم نے پہلے سنی نہ ہو یا کسی طرح اس بات کا سچ ہونا ناممکن ہو۔ یہ کہہ کر پرندہ درخت سے اڑ کر پہاڑی پر چلا گیا اور کہنے لگا، افسوس تم کیسے شکاری ہو جو پرندے کے دام میں آ گئے ہو، میں پرندوں کی نایاب نسل قمبرہ سے ہوں، میری آنکھوں کو غور سے دیکھو، ان میں 2 نادر و نایاب ہیرے ہیں جن کا وزن 20 مثقال ہے، افسوس تم انہیں حاصل نہ کر سکے۔ یہ سن کر وہ شکاری افسوس کرنے لگا، ہونٹ کاٹتے اور ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا، ہائے، ایک قیمتی نایاب چھوٹا پرندہ مجھے دھوکہ دے کر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پرندہ شکاری کی آہ و بکا سن کر کہنے لگا، ذرا سوچو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ننھے نصف چھٹانگ سے کم وزن کے پرندے میں گوشت، خون اور پروں کے ساتھ 20 مثقال کے 2 وزنی ہیرے بھی ہوں؟ کیا یہ قابل فہم بات ہے کہ آنکھ کی جگہ پتھر ہو اور اس سے دکھائی بھی دیتا ہو؟ شکاری تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اچھا تیسری نصیحت بھی بتا دو، ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ آئے اور میں تمہیں واپس حاصل کر لوں۔ پرندہ کہنے لگا، افسوس تم تو پہلی دونوں نصیحتیں بھول گئے، اب تیسری نصیحت بتانے کا کیا فائدہ؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو ہاتھ میں ہو اسے چھوڑنا مت، اور جو چلا گیا اس پر افسوس مت کرنا؟
اور کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اجنبی کی باتوں میں مت آنا اور ایسی بات کا یقین نہ کرنا جو ناممکن ہو۔ افسوس تم میرے قیمتی خاندانی راز پر عمل نہ کر سکے۔ شکاری کہنے لگا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو باتیں مجھے پہلے سے معلوم تھیں، میں نے سوچا تم کوئی نئی بات مجھے بتاؤ گے۔ پرندہ کہنے لگا، تو پھر نئی بات بتانے کا کیا فائدہ؟ افسوس، نقصان اٹھانے اور دھوکہ کھانے کے باوجود تم پہلے سے حاصل کردہ علم و حکمت پر عمل نہیں کرتے، تو مزید نصیحت حاصل کرنے کی خواہش کیوں رکھتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے اڑ کر کہیں دور چلا گیا۔